نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین مجلس، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جو کہ تمام کائنات کا اکیلا مالک، رازق اور پالنہار ہے، اور سب سے زیادہ شکر گزار اس بات پر ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا اور دین اور اسلام کی بات سیکھنے کی توفیق دی۔ سامعین کرام، دین اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو پوری کائنات کے اندر پھیلا دیا گیا، اور اب تک کوئی ایسی آیت بھی نہیں ہے قرآن میں جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں علم نہ دیا ہو، جس کے بارے میں بتلایا نہ ہو۔ سامعین کرام، اسی کے تحت میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عصر حاضر کے حالات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، کیونکہ ابھی کے دور میں سب سے زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ہمارے حالات کی رہنمائی، ہماری اصلاح، اور ہم جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جو ہم نفس پرستی کے راہ پر چل رہے ہیں، جو ہم نے دین اور اسی طریقے سے علم و حکمت کی باتوں سے دور چلے گئے ہیں، ان ساری باتوں سے جوڑنے کے لیے یہ ایک اہم کڑی ہے۔ سامعین کرام، اسی کے تحت یہ میرا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں اور اپنے آپ کو راہ حق پر گامزن کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے بہت ہی بہترین چیز ثابت ہوگی۔ سامعین کرام، جس طریقے سے دور جاہلیت کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اندھکار میں تھے، لوگ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، لوگوں کا کوئی ایک دوسرے پر حق ادا نہیں کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آج کا دور چل رہا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی نہیں کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی باتوں کو بالکلیہ طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بات کو اس طریقے سے چھوڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا جنت کا، اسی طریقے سے ہمیں بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز پہنچ چکی ہے جس سے ثابت ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین
ہماری حالت زار، ہماری بدحالی کی وجہ بتلاتے ہوئے کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کہتا ہے کہ رب العالمین سے اعراض کرنے کے سبب، آیت الہیہ سے منہ موڑنے کی وجہ سے، اور رحمت للعالمین کی احادیث صحیحہ سے منہ پھیر لینے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں تنگی آ جاتی ہے، تمہارے حالات بد سے بدتر ہونے لگتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر جس قسم کی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، جس طرز پر بھی ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے رحمان کی آیات اور رسول اللہ کے فرمان دونوں سے اعراض کیا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ رب العالمین خود اپنے کلام پاک کے اندر نبی کی زبانی کہلوا رہا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے بدترین لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے جو اللہ رب العالمین کی آیت یعنی نازل کردہ نشانیوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں، قرآن کو چھوڑ دینے والوں کے بارے میں رب العالمین سے شکایت کروں گا کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ وہی قوم ہے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے رب، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، صرف اور صرف اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے۔ میرا رب کیا کہے گا؟ یعنی اللہ رب العالمین دو آیت کریمہ میں کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اے نبی، کیا آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی جو لوگ قرآن پر، حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے، ویسے ہی ایک نفس پرست اپنے نفسانی خواہشات کو پورے کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اپنی جان کو اور اپنی فکر کر کے اپنے آپ کو کھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، بلکہ آپ کا کام ہے لوگوں تک رائے حق اور صحیح دین پہنچا دینا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے کہ رائے حق کو اب بھی وقت ہے کہ ہم پہچان لیں، ورنہ پھر ہمارا کیا حل ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے ہمارے حالت زار کو دیکھتے ہوئے، اور اس دور کے اندر بالکل یہ احادیث فٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل فٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ان قریب تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم لوگ ایسے لوگوں کی، یعنی پہلے لوگوں کی ایسی پیروی کرنے لگوگے، ایسی پیروی کرنے لگوگے اور ایسی اندھا دھند پیروی کرو گے کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں دیکھو گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی کسی بات کی فکر نہیں کر رہے ہیں، ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ فیشن کے نام پر اور نفس پرستی کے نام پر، منمانی کے نام پر ہر چیز کرتے جائیں گے۔ حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی بل کے اندر گھسنے لگ جائیں تو آج کے دور کے لوگ، وہ لوگ بھی بل کے اندر گھس جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جن کی وہ لوگ اتباع کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہود اور نصارہ ہے۔ یعنی کہ آج کے دور میں اگر دیکھ لیا جائے تو مسلمانوں کی، نوجوانوں کی کیا حالت ہے؟ نوجوانوں نے یہود و نصارہ کی پیروی کرنا شروع کر دیا ہے، اور فیشن کے نام پر اس طریقے سے اپنے آپ کو انہی کے رنگ میں ڈھال لیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اسی فیشن کے نام پر یہود و نصارہ کی ایجاد کردہ چیزیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا تھا. علی القضا کر کے حدیث میں یہ لفظ آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام سے منع فرمایا ہے. لیکن آج کے نوجوانوں کو دیکھ لیا جائے کیا حالات ہے. یہی سب چیز ان لوگوں نے اپنا رکھا ہے یہود و نصارہ کی تہذیب کو, جو ہمارے مسلمان کو پریشان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج ہم انہی کی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں. صرف مسلمان نوجوانوں کی حالت نہیں ہے بلکہ نوجوان لڑکیوں کی حالت بھی یہی ہے کہ یعنی اسی طریقے سے اپنے آپ کو ان لوگوں نے بھی بے پردگی کر کے, بے حیائی کر کے, اور اس طریقے سے کپڑوں کو کہیں باہی کے پاس پھٹا ہوا رہتا ہے تو کس طریقے سے یعنی ایسے ایسے امور انجام دیتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کبھی اجازت دے ہی نہیں سکتی. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے, اگر اس حدیث کو غور و فکر کریں گے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے اندر اللہ نے بتلانا چاہتے ہیں کہ یعنی تم لوگ یہود و نصارہ جس طریقے سے اپنی منمانی کیا کرتے تھے اور اپنی تہذیب, اپنی ثقافت کو چھوڑ کر, اپنی کتابوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کیا کرتے تھے, آج کے مسلمان بالکل اسی طریقے سے اپنی کتاب, اپنی قرآن, اپنی احادیث اور نبی کی بات کو رد کر کے صرف اور صرف منمانی زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر شریعت اسلامیہ کو پکڑ لیں, ورنہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا جب قیامت قائم ہو جائے گی. میرے بھائیوں اسی طریقے سے اس حدیث کا ایک دوسرا پہلو امام داؤد یعنی مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے بہت سارے محدثین اکرام اس حدیث کے تحت کیا لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہود و نصارہ بدعت و خرافات کرتے ہیں, اپنی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں اور ان کے معانی اور الفاظ میں تحریف کر دیتے ہیں اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے, یہی کام آج مسلمان کر رہے ہیں. یہی کام آج مسلمانوں میں راج ہو چکا ہے. آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو قبر پرستی, امام پرستی, پیری, مریدی اور نہ جانے کتنے بدعت و خرافات کو انجام دے رہے ہیں صرف اور صرف اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے ان سارے خرافات کو اپنی زندگی کے اندر رچا بسا لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہی نہیں, حد تو یہاں پر ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلاد منا رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. آج ایسی سے خرافات ناد رہے ہیں, ایسی سے خرافات شروع کر رہے ہیں جس کی شریعت اسلامی میں کوئی ثبوت تک نہیں ہے. میرے بھائیوں جلد ہی بار ربیع الاول کے نام پر آپ کو خرافات دیکھنے کو ملیں گی. آپ کو جلوس سے اس طریقے سے ماحول کو سجانا, گلیوں کو, کوچوں کو سجانا, سنوارنا اور ایسے چیزیں دیکھنے ملے گی کہ ایک سمجھدار انسان یہ سوچ کر ہی کہہ دے گا یہ اسلام کا کام نہیں ہو سکتا. جو اسلام مسلمانوں کو تہذیب سکھاتا ہے, جو اسلام مسلمانوں کو راہگیروں کو تکلیف سے بچاتا ہے, وہ کیسے جلوسوں کے نام پر اس طریقے سے لوگوں کو تکلیف دے سکتا ہے. اور جو مسلمان یعنی جو اسلام لوگوں کو اسراف اور فضول خرچی سے بچاتا ہے, وہ کیسے گلیوں میں, کوچوں میں, مسجدوں میں اور نہ جانے کہاں پر یعنی سجاوٹ کر کے اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں. اگر ہم اسے کسی ایسی اچھی جگہ پر خرچ کریں تو نہ جانے کتنا ثواب ملے. یہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن میرے بھائیو یہاں پر عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر ہم ایسی خرافاتیں کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جشن عید کے نام پر منایا جاتا ہے اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ کرام سے اور نہ ہی تابعین, نہ اسلاف کسی سے بھی نہیں ملتا ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ صرف اور صرف اپنی منمانی چلانے کے لیے کرتے ہیں. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ خوشی مناؤ, تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو ذکر کرو. جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو شکر لازم ہو جاتا ہے, شکر اور ذکر واجب ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شکر واجب ہو جاتی ہے, اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے. لیکن یہ کیسا شکر ہے جس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہی نہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتانا ہمیں بھول گئے نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے پیار کیا کرتے تھے,
صحابہ کرام کے بعد والے جو اللہ کے نبی پر جان چھڑکا کرتے تھے، صحابہ کرام اسلاف کرام جو دین اسلام کو پہنچانے کے لیے جہاد کیا کرتے تھے، کیا ان لوگوں کو یہ بات یاد نہیں رہا؟ کیا انہیں اس نعمت پر شکر کرنے کے یاد نہیں رہا؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے ہم کیا الزام لگا رہے ہیں اور کیسے کیسے اشعار پڑھ کر ابلیس تک پہنچا دیتے ہیں یہ میلاد نہ منانے والوں کو۔ میرے بھائیوں اور جواز کیا دیا جاتا ہے، اگر ہم اسے دلیل مانگتے ہیں اور کہتے ہیں نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا اور نہ ہی ہمارے سلف نے کیا، تو پھر تم کہاں سے یہ مناتے ہو؟ تو جواب کیا دیتے ہیں ان کے مولانا لوگ یہ خود اپنے تقاریر بیان کرتے ہیں، اچھا تم کہتے ہو کہ اس کا جواز کیا ہے، تو تم اس کے نفی کی دلیل دکھاؤ کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے سے منع کہا کیا ہے، صحابہ کرام نے منع کہا کیا ہے، اور اسی طریقے سے تابعین نے منانے سے منع کیا گیا ہے۔ کہاں منع کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ ایسا احمقانہ سوال ہے کہ سوچ کے بھی ہنسی آتی ہے کہ میرے بھائیوں یعنی اسلام میں عزم ہے، اگر ہم کوئی کام ایجاد کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات میں دل دینا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، ہمیں اس بات میں دل دینا ہوگا۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں تو ہم اگر 4 کرنے لگ جائیں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی نے منع کہا کیا ہے کہ ایک رکعت میں 4 سجدے کرے تو غلط ہے، اللہ کے نبی نے کہاں منع کیے؟ پورے قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ ایک رکعت میں 4 سجدے کرے تو یہ غلط ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے ہمیں منع کی دلیل نہیں چاہیے بلکہ ہمیں ثابت کہا ہے اس بات کی دلیل چاہیے، لیکن میرے بھائیوں یہ لوگ اس بات سے کبھی ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہی چیز بتلایا جا رہا ہے، جس طریقے یہود و نصارہ اپنی منمانی چلاتے تھے، جس طریقے سے یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی قرآن کے الفاظ کو تحریف تو نہیں کہتے، اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ اگر قرآن کسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ تم نعمتوں پر شکر کرو تو یہ لوگ اس کو میلاد کو فٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک الگ بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، جو کہ ہمیشہ سے یہ عوام کے اندر معروف ہے کہ 12 وفات کے نام سے معروف ہے، لیکن آج کیا کرتے ہیں کہ ہم 12 میلاد کر دیے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کے جشن کے طور پر مناتے ہیں اور اس کو عید گردانتے ہیں، عید کہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، عید اور بقرعید، عید اور بقرعید، اس کے علاوہ اور کسی چیز کا جواز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اگر کوئی اور عید ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اور بدعت و خرافات کی انتہا تو یہاں ہو جاتی ہے، جس رمضان المبارک میں اس قرآن کو نازل کیا، جس میں رمضان المبارک کی اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس سے بھی زیادہ افضل اور برتر لوگوں نے اس مہینے کو قرار دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا خود تصور کیجئے ان لوگوں نے کس طریقے سے قرآن کے معنی اور الفاظ کو بدل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی وجہ ہے انسان کی گمراہیت کی۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچائیں اور راہ حق تلاش کریں اور لوگوں کو بتائیں، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت یہ ہمارا فریضہ ہے لوگوں کو حق بات پہنچا دیں۔ اور اسی طریقے سے یہ تو ہو گئی ہمارے دینی اعتبار سے، ہماری اعتقادی اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے بات، اور آتے ہیں دوسری چیز کہ دنیاوی اعتبار سے یعنی آج مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، جو مسلمان پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو مسلمانوں پر طرح طرح کے ایجادات کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور جو ابھی کا ماحول ہے مسلمانوں کو وقف بورڈ اور ترمیم کے ذریعے سے مسلمانوں کے مساجد، مسلمانوں کے مدارس، قبرستان اور ان ساری چیزوں کو ہڑپ کر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی شائع کی جا رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے تو ہمیں اس کی بھی وجہ مل جائے گی۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات سراسر ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اپنے دین کی، اپنے مذہب کی اور ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت کریں، تب جا کے ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ تو آئیے دیکھ اس کی وجہ کیا ہے اور آخر اللہ کے نبی نے کیا پیشین گوئی کی ہے اس کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصتیہا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ ان قریب تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایک
ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم پر تمام کی تمام قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تم کو پریشان کرنے کے لیے، تمہارا حق چھیننے کے لیے تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ جس طریقے سے ایک بھوکے یعنی جو بہت دن سے کھانا نہ کھائے ہوئے ہو وہ لوگ دسترخوان پر کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے ہی یہ لوگ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کا حق چھیننے کے لیے بےتاب ہو جائیں گے۔ ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے مذاہب اور ادیان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں، اس طریقے سے بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشان کیا جاتا ہے تو ہے مسلمان۔ میرے بھائیو، اگر ہمارے پاس ہلکا بھی ذرہ برابر بھی عقل ہوگا تو ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے اس کی کیا وجہ ہے۔ آئیے اسی پیشین گوئی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم اس وقت بہت تھوڑے مقدار میں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے، 25، 30، 35 کروڑ کے لگ بھگ ہمارے تعداد ہے، لیکن پھر بھی ہماری حالات بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہی صحابہ کرام نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی کہ تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ تمہارے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا جائے گا کافروں کے مقابلے میں، اور ان کے اندر سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ ختم کر دیا جائے گا۔ اور آج بالکل یہی ہو رہا ہے۔ مسلمان غیر مسلموں کے راستے سے، غیر مسلموں کے جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے گزرنے سے آج ڈرتا ہے، جو کہ پہلے غیر مسلم ڈرا کرتے تھے، مسلمانوں کے راستوں سے مسلمانوں سے ڈرا کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے، مسلمان ڈر کے چلتا ہے اور اپنے ٹوپیوں تک اتار لیتا ہے کہیں ہمیں کوئی خطرہ نہ لاحق ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بتلاتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی بیماری ڈال دی گئی ہے۔ صحابہ نے کہا یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی جائے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، آج دیکھ لیے جائے یہاں بیٹھنے والا کون ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں دنیا سے محبت نہیں ہے؟ یعنی آج کے لوگوں کے اندر دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، لوگوں نے دنیا کے اندر اپنی اس طریقے سے دنیا کے اندر گم ہو چکے ہیں، دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انہیں کوئی چیز نہیں دکھتا ہے، یہ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم آخرت میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں، کسی بات کی فکر نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف اندھا دھند اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی عقل پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی چاہت نے، مال کی زیادہ کمانے کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے، لیکن تمہاری یہ حاجت، تمہاری یہ ضرورت تمہیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، غور کیجیے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں چاہے جتنا مال و دولت دے دیے جائے، تمہیں فیکٹریوں سے بھر کر بھی مال و دولت دے دی جائے، تمہاری چاہت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غور کیجئے، لو کان لابن آدم وادیان من قبل لابتغى ثالثا ولا يملك ابن آدم الا التراب۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مال سے بھری ہوئی وادیاں دے دی جائے، 2 وادیاں دے دی جائے، 3 وادیاں دے دی جائے، تو پھر بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، یعنی تمہیں دے دیا جائے، جتنا بھی دے دیا جائے تمہارا پیٹ نہیں بھرنے والا ہے۔ لو کان لابن آدم، یہ ابن آدم کی بات کہی جا رہی ہے، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے سب کے سب ابن آدم ہیں اور تمام کے اندر یہ چاہت پائی جاتی ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ اعلیٰ کے اندر اٹھا کے دیکھیے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ کہہ رہا ہے جس دنیا کی چاہت میں لگے ہوئے ہو، جس دنیا کو کما رہے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو چیز باقی رہنے والی چیز ہے، جو ہمیشگی کی چیز ہے، وہ آخرت ہے۔ اگر تم نے آخرت کو برباد کر دیا، اگر تم آخرت کے معاملے میں پیچھے رہ گئے تو تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہی ہوگا جو آج کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آج کے لوگ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پستی میں ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کی مساجد، کئی مدارس، کبھی مسلمانوں کی عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو پر یعنی انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کے حجاب پر، یہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی
عبادت گاہوں کو توڑنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر وہ وقت کب آئے گا کہ ہم جاگ جائیں گے؟ آخر وہ وقت کب آئے گا کہ ہم اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر یعنی وہ بیداری، وہ ڈر کب پیدا ہوگا؟ اللہ کے نبی آخری وقت میں وصیت کر رہے ہیں، وہ وقت وَذَرَفَتْ مِنَ الْعُيُونِ وَجِلَتْ مِنَ الْقُلُوبِ۔ ارباد بن ساریہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل دہل گئے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ کوئی الوداعی نصیحت لگ رہی ہے، ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، کوئی اچھی بات بتائیے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، کیونکہ جب تک ہم اللہ سے ڈریں گے نہیں تب تک ہمیں کوئی چیز کی فکر نہیں ہے، نہ حرام کی نہ حلال کی کوئی فکر نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی زندگی بچائیے اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کیجیے، ورنہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سب کو اس اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو دین اسلام میں پوری طور سے داخل ہونے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو صرف نام کا مسلمان نہ بنا بلکہ حقیقی معنوں میں عمل کے ذریعے سے مسلمان ہونے والا بنا۔ اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر سے جو بھی اختلافات اس کو ختم کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی مسلمانوں کی مساجد پر اور جو چیز مسلمان تعلق رکھتی ہے ان پر اگر ان کی بری نظریں ہیں تو ان سب کو ان کی سائزوں سے ان کو فیل کر دے، ان کو ناکام کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو دین اسلام پر رکھ۔ اے اللہ تو ہم سب کی اصلاح کر، اور یہاں جتنے لوگ ہی بیٹھے ہیں ان سب کو راہ حق پر گامزن رکھ، نمازی بنا اور عمل صالح کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔